بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے فرشتے نے اللہ کے حکم سے کتنی مقدار میں زمین سے مٹی لی؟ جواب: حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے۔ سوال: قیامت والے دن کس کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب: قرآن نہ پڑھنے والے کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ سوال: علم ریاضی کس پیغمبر سے منسوب ہے؟ جواب: علم ریاضی حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب ہے۔ سوال: کس طرح کا لباس پہننا اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب: وہ عورت جو مرد کے مشابہ لباس پہنے اور وہ مرد جو عورت کے مشابہ لباس پہنے تو ایسا لباس اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتا ہے۔ سوال: وہ کون سی سبزی ہے جس کو کھانے سے کینسر کی بیماری لگ سکتی ہے؟ جواب: سبزیوں میں شمار ٹماٹر وہ سبزی ہے جس کا استعمال تقریباً ہر گھر میں کیا جاتا ہے، لیکن ٹماٹر کے بیج کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ بیج انسانی جسم میں کینسر سیل کو پیدا کرنے کی بنیادی وجہ بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں تمام تر بیماریوں سے اپنی حفظ میں رکھے، آمین۔ سوال: کون سی چیز کو اپنے پاس رکھنے سے قسمت اچھی ہوتی ہے؟ جواب: آج کل ایک بات بہت مشہور ہے کہ مرجان کا پتھر مقدر کا پتھر ہے اور اسے اپنے پاس رکھنے والا قسمت کا سکندر بن جاتا ہے۔ اسے پہننے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ فقر و فاقہ سے بھی محفوظ رہتا ہے، جبکہ ان سب باتوں کا کسی بھی مستند حدیث تو دور کی بات کسی ضعیف حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا، جبکہ ان باتوں کا اکثر بزرگوں سے منسوب کر کے بیان کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر مرجان پتھر پہننے والے کا نصیب اچھا ہے تو مرجان پتھر نہ پہننے والے کا نصیب برا بھی نہیں ہے۔ جو لوگ مرجان پتھر نہیں پہنتے ان کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کو بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے، کیونکہ رزق اور مقدر کے لیے اللہ پاک نے کسی پتھر کی موجودگی کی شرط نہیں رکھی۔ سوال: جان بوجھ کر چونٹیوں پر پاؤں رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: جان بوجھ کر چونٹیوں پر پاؤں رکھنا ایک تو گناہ کا کام ہے اور دوسرا ایسا کرنے والے کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی کوئی سند موجود نہیں، لیکن یہ معلومات بزرگوں کے تجربات اور اقوال سے لی گئی ہے، واللہ اعلم۔ سوال: کعبہ میں پہلی بار علی الاعلان نماز ادا کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مسلمان ہو جانے کا اعلان کیا تو لوگوں کا رد عمل کیا ہوا؟ جواب: وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کفار کو پیٹنا شروع کیا، حتیٰ کہ دونوں فریق لہو لہان ہو گئے، مگر کلمہ حق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نہ رکا۔ سوال: قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے کتنے فرقے ہوں گے؟ جواب: جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں داخل ہونے کا نمبر آئے گا تو پہلے 3 جماعتیں ایسی داخل ہوں گی جن میں ایک فرقہ تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، دوسرا فرقہ وہ ہوگا جس سے حساب یسیر آسان حساب لے کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور تیسرا فرقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے لے کر منبر تک کے درمیان کا حصہ کہاں کا حصہ تھا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ میرے گھر اور میرے اس منبر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ سوال: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھ کر اسلام لائے؟ جواب: انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، یہ اور دیگر نشانیوں کے بارے میں یہ انجیل اور تورات میں پڑھ چکے تھے، اس لیے فوراً ہی ایمان لے آئے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 چاچاؤں میں کتنے ایمان لائے؟ جواب: 2 چاچا ایمان لائے۔
سوال کن کن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی موت اچانک واقع ہوئی؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ سوال جہنمی جب جہنم میں روئیں گے تو ان کے آنسو کیسے ہوں گے؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنمی اس قدر روئیں گے کہ اگر ان کے آنسو میں کشتیاں چلائی جائیں تو چلنے لگیں۔ جہنمی خون کے آنسو روئیں گے یعنی پانی کے آنسو کی جگہ، اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ سوال نماز پڑھتے وقت کس نشانی کا ظاہر ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے؟ جواب سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تین چیزوں میں لذت تلاش کیا کرو، نماز میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور تلاوت قرآن پاک میں۔ جس شخص کو اللہ کا ذکر کرنے سے لذت محسوس ہو، قرآن مجید پڑھنے میں لذت آئے اور نماز پڑھنے سے لذت ملے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور اگر اللہ کا ذکر کرنے سے لذت نہیں آتی، قرآن پڑھنے اور سننے سے لذت نہیں آتی اور نماز میں سکون نہیں ملتا، تو یاد رکھیے رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور کسی بھی انسان کے لیے اگر اللہ پاک رحمت کا دروازہ بند کر لے تو یہ اللہ پاک کے ناراض ہونے کی علامت ہے۔ عزیز اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔